کہ انتہائی سادہ مزاج کے لوگ جو تھے وہ انتہائی سادگی کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرمایا کرتے تھے، مگر آج یہ حال ہے کہ نعت خواں حضرات جو ہیں زرق برق لباس پہن کر انتہائی متکبرانہ لہجے میں اپنی نشست پر بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے پرچی دی جاتی ہے یا پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا یا فلاں فلاں نعت خواں تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا یہ کہ آپ مائک چھوڑ دیں اور انہیں دے دیں۔ اور یہ کہ جناب وہ نعت خواں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ حمد پڑھتے ہیں جبکہ وہ پڑھی جا چکی ہے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کر کے دو اشعار پڑھیں گے، دو اشعار کے بعد کہیں گے کہ یہ دو اشعار جو ہے وہ فلاں صاحب کے لیے، دو اشعار جو ہے وہ فلاں صاحب کے لیے، دو اشعار جو ہے فلاں صاحب کے لیے۔ یہ پڑھ کر پھر وہ حاجی صاحب جتنے بھی موجود ہوتے ہیں وہاں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان کو جگانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر مخیر حضرات آگے بڑھتے ہیں اور وہ نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں جس شعر پر حاجی صاحب کو جلال آ گیا، جوش آ گیا اور وہ نوٹیں نچھاور کرنے پہ لگ گئے تو پھر ان کی سوئی جو ہے وہ اسی شعر پر اٹک جاتی ہے، بار بار اسی شعر کی وہ تکرار کرتے ہیں، جبکہ موجود وہاں اسٹیج پر کئی علماء کرام بھی ہوتے ہیں یا کسی عالم صاحب کی موجودگی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کے وقت کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، جو ان سے پہلے نعت خواں آئے ہیں یا جو ان کے بعد اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، کسی کے بارے میں کوئی خیال نہیں، بس جہاں ان کی سوئی اٹک گئی وہ اپنا وقت پورا کیا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسری محفل میں وہ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ اس محفل کے اندر خوب ان کو پذیرائی مل رہی ہے، سادگی بالکل ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعت خواں بنایا جا رہا ہے، جس کے پاس کوئی کام کاج نہیں، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں، جس کے پاس کوئی نوکری نہیں، گھر والے کہتے ہیں اسے نعت خواں بنا دیا جائے، روزانہ کچھ نہ صحیح 1500 تو لے کر آ ہی جائے گا گھر کے اندر۔ یہ معاملہ ہے کیونکہ بچوں کو ہم بھکاری بنا رہے ہیں، ہم بچوں کو نعت خواں نہیں بنا رہے بلکہ بچوں کو ہم بھکاری بنا رہے ہیں کہ وہ کام کاج چھوڑ کر سست و کاہل بن کر اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہے، صبح فجر کی نماز پڑھی نہ پڑھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، دن بھر میں وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، داڑھی ہے نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے نہیں ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، کچھ بھی ہے، مگر رات کے وقت اس کو اسٹیج پر بیٹھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ جب بھی اپنے بچوں کو نعت خواں بنائیں یا نعت خوانی میں بھیجیں، ان کو یہ تنبیہ کر دیں کہ بیٹا نعت خوانی میں ضرور جائیں مگر کسی بھی قسم کے لفافے کی امید نہ رکھیں، کسی بھی قسم کی پیسے کی امید نہ رکھیں، اگر کوئی دیتا ہے تو سو بسم اللہ، اگر نہیں دیتا تو بھی اس بات کا ہرگز برا نہ منائیں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے مجھے منتخب فرمایا۔ اگر ہم نے صرف اتنا ہی سوچ لیا تو اللہ رب العزت کا خاص انعام و اکرام ہم پر ہوگا اور ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ لہٰذا یہ کہ نعت خواں کو چاہیے کہ جب بھی کسی نعت خواں میں جائیں تو خوشامدانہ الفاظ نہ کہیں، نہ ہی خوشامدانہ اشعار پڑھیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پڑھ رہے ہیں وہ اسی کو غنیمت جانیں اور وہی آپ کی قسمت میں ہے اور اسی کو آپ بہتر سمجھیں اور اسی میں انعام اور اکرام کی امید رکھیں۔ وقت ایسا بھی تھا کہ جب نعت خواں آتے تھے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان فرماتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب وہ اسٹیج پہ اترتے تھے تو انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ لوگوں سے گل مل جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس دور کے نعت خواں سے آپ واقف ہیں، مجھے زیادہ بتانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ جب کوئی نعت خواں چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی تذلیل کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ ہمارے نعت خواں کی یہ عادت ہے کہ جب بھی نعت شریف پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ موبائل کے اندر نعت دیکھ کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ لطف و سرور نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ یقیناً جب پڑھنے والے کے اندر لطف و سرور نہیں تو سامعین کے لیے بھی یہ چیز تھوڑی سی مشکل ہے۔ اگر کسی کو لطف و سرور حاصل ہو بھی جائے تو نعت خواں کی کچھ ایسی حرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے باہر آ جاتا ہے، جیسے جس کو نبی سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے، جس کو نبی سے پیار ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے، جس کو نبی سے پیار ہے وہ نعرے کا جواب دے، جس کو نبی سے پیار ہے وہ یوں کرے، وہ ایسا کرے، ویسا کرے۔ حالانکہ جس کو نبی سے پیار نہ ہوگا معاذ اللہ وہ محفل میں ہی کیوں آئے گا؟ تو کوشش کرنا چاہیے نعت خواں کو کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے موبائل کی عادت کو نکالنا چاہیے۔ جب یہ عادت نکل جائے تو یہ عادت بھی نکالنی چاہیے۔ آپ انتہائی انہمام سے، انتہائی عزت سے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ نعت پڑھیں، سامعین کی طرف آپ کی نگاہ رکھیں اور سامعین یقیناً آپ کو دیکھیں گے۔ اس سے محفل کا لطف دوبالا ہو جائے گا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور سننے والے کو بھی بہت ہی زیادہ سرور ملے گا۔ آج کل نعت خواں میں یہ بڑی بیماری بھی عام ہے کہ جب نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ساؤنڈ والے کو دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ والا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کس طرح چلا رہا ہے، اور جب نعت پڑھتے پڑھتے ان کے معیار کا ساؤنڈ نہیں ہوتا
تو وہ ساؤنڈ والے کو جھڑک دیتے ہیں، ساؤنڈ والے کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اور محفل سے جب اٹھتے ہیں اور جب دوبارہ ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس شرط پہ آتے ہیں کہ فلاں ساؤنڈ اگر ہوگا تو میں نعت پڑھنے نہیں آؤں گا۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ جب بھی آپ نعت پڑھنے کے لیے یا نعت سننے کے لیے جائیں تو کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اسی سے امید رکھیں، جب ان کی نظر کرم ہو گئی تو پھر ہمیں کسی کی نظر کرم کی ضرورت نہیں۔